حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگو، جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اس کے متعلق بات کرے، اور جسے علم نہ ہو تو وہ کہے اللہ عالم، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ جس چیز کا تجھے علم نہ ہو اس کے متعلق تمہارا یہ کہنا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ بھی علم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک رات کسی ضرورت کے تحت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ کسی چیز کو چھپائے ہوئے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا چیز تھی۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا، آپ نے یہ کیا چیز چھپا رکھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا تو آپ کے دونوں کلہوں پر حسن و حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ، میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے محبت رکھنے والے سے بھی محبت فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہے اس آدمی کی طرح نہیں بنائے گا جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اسلام کے تین حصے ہیں، روزہ، نماز اور صدقہ۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ایک بندے کو دنیا میں دوست بنائے اور قیامت کے دن اس کو کسی اور کے حوالے کر دے، اور جو شخص جس قوم سے محبت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ آئے گا۔ اور چوتھی بات، اگر میں اس پر قسم اٹھا لوں تو مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میں گناہگار ہو جاؤں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر دنیا میں پردہ ڈالے رکھتا ہے تو قیامت کے دن بھی اس پر پردہ ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیاری احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔